خوشبو آ رہی ہے میرے پیر کی اس میں کتنے لوگ ہیں جو کسی پیر سے مرید ہیں؟ ارے صوفی نظام الدین علیہ الرحمہ کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، جو اگر مرید کسی بھی پیر سے وہ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائے میں مرید ہوں، ہے الحمدللہ اکثریت جو ہے مریدوں کی ہے، کسی نہ کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ آپ نے دیا ہے، تو ذرا محبت کس طرح کرنی چاہیے، پیر سے عقیدت کس طرح رکھنی چاہیے، آپ اس کو بھی ملاحظہ کرتے چلیے۔ حضرت امیر خسرو رات میں بے چین و بے قرار ہو کر کے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بوئے یار میں آیا، یعنی میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا خسرو سو جاؤ، آخر تمہارے پیر اپنی خانقاہ میں ہوں گے، حضرت محبوب الہی اپنی خانقاہ میں آرام کر رہے ہوں گے اور تم یہاں مچل رہے ہو، ان کی خوشبو تمہیں یہاں کہاں آ رہی ہے، یہاں تمہیں کیسے محسوس ہو رہی ہے؟ حضرت امیر خسرو نے کہا نہیں نہیں، مجھے میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے اور اسی خوشبو کو آپ نے سہارا بنایا ہے اور اسی خوشبو کے سہارے آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں، خوشبو آگے جو ہے جل رہی ہے اور آپ پیچھے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک کٹیا کے قریب پہنچتے ہیں، ایک جھوپڑی کے قریب پہنچتے ہیں، وہیں سے خوشبو آ رہی تھی، آپ اندر تشریف لے گئے، جا کر کے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، آپ نے کہا او درویش صفت انسان یہ بتا کیا تو حضرت محبوب الہی سے مل کر کے آیا ہے، کیا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ سے ہو کر کے آیا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں بالکل تم نے صحیح پہچانا، میں گیا تھا، میں مل کر نہیں بلکہ 3 دن وہاں قیام کر کے آیا ہوں، میں مانگنے کے لیے گیا تھا تو حضور نے جو ہے مجھے 3 دنوں کے اندر جب کچھ خانقاہ میں آیا نہیں تو تیسرے دن انہوں نے اپنی یہ جوتی مجھے دے دی ہے اور اس کو میں لے کر کے آیا ہوں، میں اسے کسی بازار میں لے جا کر کے فروخت کروں گا جس سے میرا تھوڑا سا گزارا ہو جائے۔ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالی جب اتنا سنتے ہیں مچل اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اسے تو فروخت کرنے کے لیے لے جائے گا، اسے تو بیچنے کے لیے لے جائے گا، ایسا کر مجھے دے دے، میں اس کے بدلے میں تجھے انعام دیتا ہوں، میں اس کے بدلے میں تجھے جو ہے قیمت دیتا ہوں، اس کے بدلے میں میں تجھے پیسے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس زمانے کے اندر جو سکہ چلتا تھا اسے چیتل کہا جاتا ہے اور لکھنے والے لکھتے ہیں حضرت امیر خسرو کو اس سفر میں بادشاہ نے 7 لاکھ چیتل دیے تھے، 7 لاکھ چیتل دیے تھے، حضرت امیر خسرو نے پوری دولت یعنی 7 لاکھ چیتل آپ نے اس شخص کے حوالے کر دیے اور اپنے پیر کا جوتا لیا ہے، اپنے پیر کی نالین کو لیا ہے، اپنے پیر کی جوتی کو لیا ہے اور لینے کے بعد ایسا نہیں کہ آپ نے کسی کے حوالے کر دیا ہو، اس کو لے لیجیے اور پیر صاحب کے پاس چلیے اور کہا جائے پیر صاحب آپ نے تو کسی مانگنے والے کو اپنا جوتا دے دیا تھا لیکن میرے جیسا تھا جو واپس لے کر کے آیا ہے، پیسے چکا کر کے واپس لایا ہے، نہیں نہیں بلکہ حضرت امیر خسرو اپنے پیر کی جوتی کو لیتے ہیں اور اپنے پیر کی نالین کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد اسے ہاتھ سے نہیں پکڑتے ہیں، اسے سینے سے نہیں لگاتے ہیں، اسے آپ کسی اور کو لے کر کے چلنے کے لیے نہیں دیتے ہیں، بلکہ تاریخ گواہ ہے حضرت امیر خسرو نے اپنے پیر کے جوتے کو اپنے سر کے اوپر رکھ لیا ہے، اپنے سر کے اوپر سجا لیا ہے، اپنے سر کے اوپر رکھ کر کے اور مچل کر کے پیر کی خانقاہ کی طرف چلے ہیں۔ سچ کہا تھا تاجدار اہل سنت سیدی سرکار مفتی اعظم عالم نے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نانے پاتے حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ خوب زندہ باد زندہ باد۔ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ اپنے پیر کی جوتی کو لے کر کے پہنچتے ہیں خانقاہ میں اور لے جا کر کے پیش کر دیا۔ حضرت محبوب الہی علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں میاں خسرو یہ تو میں نے کسی مانگنے والے کو دے دیا تھا، میں نے کسی سائل کو دے دیا تھا، آخر یہ تمہیں کہاں سے مل گیا، آخر تم کہاں سے لے کر کے آ گئے؟ حضرت امیر خسرو عرض کرتے ہیں حضور میں نے قیمت دے کر کے اس سے لیا ہے، پیسے دے کر کے اس سے لیا ہے،
آپ فرماتے ہیں کتنا پیسہ دیا ہے؟ اتنی قیمت دی ہے۔ حضرت امیر خسرو عرض کرتے حضور میرے پاس 7 لاکھ چیتل تھا، وہ میں نے اس کو دے دیا ہے، اور آپ کی جوتی کو لے کر کے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ حضرت محبوب الہی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں میاں اس پرانے جوتے کی اتنی قیمت تم نے دے دی ہے، آخر اس کا اتنا تم نے جو ہے بدلہ دے دیا ہے، اتنی قیمت لگا دی ہے۔ حضرت امیر خسرو کا جملہ سنو اور اے نظامیو اپنی خوش نصیبی پر ناز کرو، یا جس بھی پیر کے ہاتھ میں تم نے اپنا ہاتھ دیا ہے اے سنیو اپنی قسمت پر ناز کرو، اور یہ تھوڑے بہت جلسے جلوس کرا کر کے ایسا نہ سمجھو ہم نے پیر پر احسان کر دیا ہے، ہم نے پیر کا جو ہے نام لے کر کے